اولیاء اللہ کا یہ نصاب ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ساری زندگی تقوی خوف خدا میں گزار دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء متقی ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کا نصاب ہے، ایمان لانے کا وہ ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزار دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے وہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، وہ حرام کے شبے سے بھی بچتا ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں جو حرام کے شبے میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کے نیک بندے جہاں ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزارتے ہیں، خوف خدا سے گزارتے ہیں، وہاں حرام کے شبے سے بھی بچتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کے جو خادم تھا، غلام، آپ نے اس سے دودھ طلب کیا اور اس نے دودھ آپ کو پیش کیا اور آپ نے فرط بھوک میں دودھ فوراً لیا اور پی گئے۔ پینے کے بعد اس خادم نے، اس غلام نے عرض کیا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حضور یہ آپ کا انداز تھا جب بھی کوئی چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بھئی یہ کن ذرائع سے آئے ہیں، کیا حلال طریقے سے آئی ہے یا کیا حرام ذرائع سے؟ آپ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگر حلال پاتے ہیں تو آپ اسے تناول کرتے ہیں، لیکن آج خلاف معمول، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے دودھ پیش کیا، آپ نے نوش کر لیا، آپ نے اس کا یہ سوال سن کر کہا کہ چل اب بتا یہ دودھ کیسے لے کر آیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، میں ایک بستی کے قریب سے گزرا تھا، وہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں کو دم کرنا آتا ہے تو دم کر دو تاکہ ہمارا سردار شفا پا جائے۔ میں نے بتوں کے نام لیے، لات، عزا، حبل، نام لے کے بتوں کے، کیونکہ بت پرستی کرتا تھا، دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب جب میں مسلمان ہوا، اسلام لانے کے بعد، آپ کے غلامی میں آنے کے بعد، جب میں آج گزرا تو انہوں نے مجھے پہچان کے کہا تم تو وہی ہو، ہم اس وقت تمہیں اجرت نہ دے سکے، یہ اجرت میں کچھ یہ لے جاؤ۔ تو کچھ درہم دے دیے، میں نے اس کا دودھ خرید لیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ سننا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ماری اور سارا دودھ باہر نکال دیا۔ کیا کر دی؟ اب یہاں پر توجہ طلب مرجو ہے۔ اول تو وہ جو بات میں نے سمجھانی تھی کہ اولیاء اللہ کا نصاب کیا ہے، والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ ایمان لانے کے بعد ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزار دیں۔ تو حرام تو دور کی بات، اللہ کے نیک بندے حرام کے شبے سے بھی بچتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے صدیق اکبر کی ذات گرامی، ساری زندگی تقوی خوف خدا میں گزاری۔ دوسرا پہلو دیکھیے، اگرچہ انسان بھول کر اور لا علمی کے اندر ایسا کوئی حرام چیز کھا لے، اس پر کیا کرنا شرعاً واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ان کا حصہ تھا، ان کا تقوی تھا۔ صدیق اکبر بھولے سے کوئی کھلا دے حرام چیز تو وہ شریعت کے مکلف نہیں کہ گناہ گار ہو، لیکن کھلانے والا اگرچہ گناہ گار ہو جائے گا، وہ مکلف نہیں گناہ گار ہونے کا، لیکن یہ صدیق اکبر کا خوف خدا تقوی تھا کہ آپ نے نکال دی۔ اور دوسری بات دیکھیے ہمارے لیے سیکھنے کی بات، یہ ہمارے اکابرین، ہم تو آج بس مال آ جائے، مال آ جائے، بس ہم مال کو دیکھتے ہیں، نفع کو دیکھتے ہیں، ثمرات کو دیکھتے ہیں، ہم طریقہ کار میں غور نہیں کرتے۔ آج یہ اتنی نیٹ پر کاروباری اور اس کے علاوہ بھی ایسی کمپنی آ گئی، ان کے جو طریقہ کار ہے وہ شریعت سے میچ ہی نہیں کرتے، ان کا شرع درست نہیں، لیکن لوگوں نے کھیل کر، گیمیں کھیل کر، ان جسے کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کر کے بہت سے ایسے معاملے جو شرعاً درست نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے،
بھئی کسی عالم سے ہم جا کے پوچھ ہی لے، اگرچہ ہمارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آ رہے ہیں، نفع تو اچھا کما رہے ہیں، آئے کہ جس طریقے سے آ رہے ہیں وہ شرعاً درست بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارا آج یہ ذہن نہیں ہے۔ کاروبار کرنے جائے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کون سا کاروبار میں طریقہ کار حلال کا ہے، کون سا حرام کا ہے، اور کتنی سخت وعید ہے کہ جو جسم مال حرام سے پلا بڑا ہوگا، فرمایا کہ وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ فرمایا ایک شخص سفر پر ہے، پرا گندہ حال ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن حال کیا ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اسے غذا حرام کی دی جائے، اس کا پہننا حرام، فرمایا تو کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ تو دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب فرمایا کہ یہ حرام کا کھانا بھی ہے۔ تو آج جدید دور بس لوگ آسائشیں چاہتے ہیں، ہمیں مشقت نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور وہ بس گھر بیٹھے پیسے آ جائیں۔ بہت سارے ایسے طریقہ کار جو شرعاً درست نہیں ہیں لیکن لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ہم پر پوچھنا واجب ہے، رزق حلال کمانا واجب ہے، تو ان کے ذرائع اختیار کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم حلال طریقے کو اختیار کریں۔ تو یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ عادت مبارکہ تھی، کوئی مال لے کے آیا تو پوچھتے تھے بھئی حلال طریقے سے آیا ہے کہ حرام طریقے سے۔ کاش یہ ہماری بھی سوچ بن جائے کہ ہم اپنے مال کو چیک کریں کہ حلال سے ہے یا کہ حرام سے ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، ہمارے بزرگان دین کا جو بات سمجھا رہا تھا، والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ جو ساری زندگی ایمان لانے کے بعد تقوی پرہیزگاری میں گزار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی، اور جب آپ کو کسی نے یہ خبر دی حضور فلاں شخص کی بکری چوری ہو گئی ہے ہمارے اس علاقے میں، آپ نے بکری چروانے والے سے، جو چرواہا تھا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا ایک بکری کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس نے کہا کم و بیش 7 سال۔ آپ نے 7 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اسی اندیشے کے پیش نظر نہ جانے یہ اس چوری کی بکری کا گوشت نہ ہو جائے۔ میں پہلے حدیث سنا چکا آپ کو کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا، جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے حرام تو دور کی بات، وہ حرام کے شبہ سے بھی بچتے ہیں۔ اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا کرنا واجب نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا تقوی، خوف خدا اور حرام سے بچنے کا ذہن تھا کہ حرام کے شبہ سے بھی بچتے تھے، کہ اتنے عرصے تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ تو یہ ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ساری زندگی خوف خدا تقوی میں گزار دیتے ہیں۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک اپنا قرض دار آپ کا جو یہودی تھا، آپ اس کے پاس اپنا قرض لینے اس کے گھر پر گئے، جب گھر کے قریب ایک کیچڑ تھا، وہاں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی دیوار آلودہ ہو گئی۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ پہلے مٹی کے گھر ہوتے تھے زیادہ تر، آپ سوچ میں پڑ کے اگر اس کو اتارتا ہوں ساتھ میں مٹی کی دیوار کی جو مٹی ہے وہ بھی جھڑے گی، نہیں اتارتا تو دیوار آلودہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں حقوق العباد کا کتنا خیال، حقوق العباد کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے پڑوس کا بغیر اجازت کے ایک تن کا بھی استعمال کرے، اس کا بھی حساب دینا پڑ جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ میں تھے میں نے تو اسے قرضہ لینا ہے اور پھر اس کی دیوار بھی آلودہ کر بیٹھا ہوں، تو اب سوچ میں پڑ کے کہ دیوار سے اگر کیچڑ ہٹاتا تو مٹی جھڑے گی، نہیں ہٹاتا تو دیوار آلودہ ہوتی ہے۔ اسی کشمکش میں آپ نے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ وہ یہودی باہر نکل کر کہنے لگا حضور مہلت دے دیجئے قرض کی مزید، ابھی میرے پاس پیسے نہیں۔ آپ نے کہا قرض چھوڑ، پہلے مجھے یہ مٹی معاف کر دے۔ اللہ، یہ ہے خوف خدا، تقوی، حقوق العباد کا لحاظ۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کا نصاب ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد ساری زندگی خوف خدا تقوی میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ عرض کیا تھا، جمعوں کے اندر بھی، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے ایام چل رہے ہیں۔
آپ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، آپ نے جہاں عالی نسب سید تھے وہاں پر آپ کا عمل کیا تھا؟ سنت پر سختی سے عمل کرنا۔ آپ امامہ پہلے سو جاتے تھے اور جتنی ہو سکتا تھا سونے کے وقت جتنی سنت اختیار کر سکتے تھے اختیار کرتے تھے، اور سوتے بھی تو قبلہ رو ہو کر اور سنت کے مطابق سوتے تھے۔ اور کسی نے کہا حضور سونے کے وقت تو امامہ اتار دیا کرے، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور میں سنت سے غافل ہو جاؤں۔ یہ آپ کا ذہن تھا داتا گنج بہار جھویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور بڑی دور سے ایک شخص جب آپ کی کرامات سن کر آیا کہ صاحب کرامت ولی ہیں حضرت داتا گنج بہار جھویری رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 دن آپ کی بارگاہ میں رہا، 3 دن کے بعد جانے لگا تو کہا حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں تو بڑی دور سے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے کہا تو تم نے پھر کیا دیکھا؟ کہا کہ یہ ضرور دیکھا آپ کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت سنت پر استقامت ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ہیں کہ کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر شریعت دودھ ہے تو طریقت اس پہ آنے والی ملائی ہے، اگر شریعت دودھ ہے اس دودھ سے نکلنے والا جو مکھن ہے جو گھی ہے وہ طریقت ہے۔ تو بغیر دودھ کے جس طرح بلائی نہیں آ سکتی بغیر شریعت کے طریقت بھی نہیں آ سکتی۔ اور جو دعویٰ کرے اس طرح فرمایا تو جو آگ کھائے ہوا میں اڑے وہ کاہن جادوگر ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا نصاب یہی ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ایمان لانے کے بعد ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزار دیتے ہیں۔